پاکستان معرض وجود میں آیا۔ صاحبو، جن لوگوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، بلکہ انہوں نے پاکستان کو پلیتستان اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، آج انہی کی اولادیں اس وطن کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں ہیں۔ آج صبح سے ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، پہلے راول پنڈی کے مال روڈ سے ہم نے لاشیں اٹھائیں اور اب ہم لاہور سے لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اس ملک کے چپے چپے اور گوشے گوشے پر دہشت گردی کا جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ میں سنی ہوں، اس بات کو چھوڑیں، آپ دیکھیں کہ یہ دہشت گرد ایلیمنٹ کون ہے اور کن لوگوں نے ملک کے امن کو پامال کیا ہوا اور غیروں کے ہاتھوں میں کھلونا کون بنے ہوئے، اور اتنی بے شرمی ہے کہ یہ کوئی انسانیت ہے کہ بچوں میں گھس جایا جائے اور ان کے جسم کے لوتھڑے دیواروں سے چپک جائیں۔ 150 نہیں 350 علماء کو سوات میں شہید کیا گیا اس لیے کہ وہ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ پیر سمیع اللہ شاہ کی لاش کو قبر سے نکال کر کے چوراہے میں لٹکایا گیا۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ سنو، تمہارے آقا کا تو یہ فرمان ہے، ایاکم والمثلہ ولو بالقلب العقور، فرمایا جو کتا بھولا ہو جائے اس کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اقتل الموذی قبل ان یوذی، قبل اس سے کہ موذی تم کو ایذا دے تم اسے قتل کر دو، لازمی ہے۔ جو کتا بھولا ہو جائے اس کا سر کاٹو۔ لیکن آمنہ کے لال نے ساتھ یہ بھی حکم دیا، کتے کو قتل کرنے والوں سن لو، اس کی شکل تمہارے رب نے پیدا کی، اس کی شکل نہ بگاڑنا، تم بھولے کتے کو بھی قتل کرو۔ تو آمنہ کے لال رحمت للعالمین کا فرمان ہے کہ تم کتے کی شکل بھی نہ بگاڑنا، اور تم انسانوں کے لاشیں نکال کر کے چوراہوں میں لٹکا رہے ہو اور اس کو دین قرار دے رہے ہو، اور کچھ لوگ چپ سادے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ درپردہ حمایت کر رہے ہیں، اور یہ حمایت اس لیے کر رہے ہیں، اس غرض سے کر رہے ہیں حمایت کہ وہ اہل سنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ ہماری تقویت کا باعث ہیں۔ صاحبو، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اس پاکستان کو یا رسول اللہ کہنے والوں نے بنایا تھا، اس وطن کو بچائیں گے تو وہ بھی یا رسول اللہ کہنے والے بچائیں گے۔ ہم نے اس وطن کو جن مشکلوں سے بنایا تھا، جو جتن ہوئے تھے، کون واقف نہیں ہے؟ آج لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ جذبے، وہ کہانیاں کہ ماں کی گود سے ایک سکھ بیٹے کو چھینتا اس کے بچے کو اور کرپان کی نوک کے اوپر چڑھاتا اور پھر پٹک کے زمین پہ مارتا اور اس کا بدن پھٹ جاتا، اور ماں اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر کے روتی نہیں تھی بلکہ کہتی تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا یہ ملک اس لیے بنایا تھا؟ آج ایک شخص اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد اسے فون آتا ہے اپنی بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ کیا تقدیر نے اس لیے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ کیا ملک اس لیے بنایا گیا تھا؟ آج وہی لوگ ہیں اور وہی لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ بلکہ میں ایک بات کروں اس سٹیج کے اوپر، ان کے بزرگوں کی کوئی کرامت نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ کرامت ثابت کریں کہ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا پاکستان بنے گا ہی نہیں، اگر بن گیا تو چلے گا نہیں، تو اس کرامت کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگوں کی کرامت ثابت ہو جائے۔ ساری زندگی میں یہ سنیوں کے بزرگوں کی کرامتیں، ہمارے بزرگوں کی تو کرامت ہی کوئی نہیں۔ چلو ایک ہی کرامت ثابت کر دو کہ انہوں نے کہا تھا پاکستان چلے گا نہیں، لہذا دیکھو نہیں چل رہا۔ پاکستان حضور کی نگاہوں کا فیضان ہے انشاءاللہ۔ یہ 13 اگست کو کسی چینل پہ نواب آف کلات کا پوتا آیا ہوا تھا، اس سے انٹرویو کیا جا رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے دادا نے پاکستان کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا، رات خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا کہ تو نے پاکستان کو ووٹ دینا ہے۔ یہ حضور کی نگاہوں کا فیضان ہے، اور انشاءاللہ مشکل وقت قوموں پہ آتے رہتے، اس وقت پاکستان پہ انتہائی مشکل وقت ہے۔ تا حد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، اس گلشن کے نگہبان سے بھول ہوئی ہے، جس عہد سے میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے بھول ہوئی ہے۔ اس وقت میرے وطن کے جو حالات ہیں، جگہ جگہ لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، اور اس وقت امن و امان کی جو صورتحال ہے پریشان کن ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں، پاکستان انشاءاللہ خیر سے رہے گا۔